والدہ، آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے، لیکن میرے دل کے تخت پر آپ ہمیشہ حکمرانی کرتی رہیں گی۔ آپ کے مشورے، آپ کی نصیحتیں میرے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ اے فلک صفت والدہ، آپ نے ہمیشہ ابر بہار بن کر سورج کی تیز دھوپ سے ہمیں بچایا۔ آپ کے شفیق صاحبان تلے ہم نے بے فکری سے دن گزارے۔ اے جان و دل کی حکمراں، اے نصف جہاں کی ملکہ، ہر کسی کو اس جہان فانی سے جانا ہے، کیونکہ یہ دنیا مثل خواب ہے۔ قبول کرو اے دنیا کے تخت کے سلیمان، تخت، تاج اور سلطنت کا آخری انجام فنا ہے۔ اس جاگیر کا انجام مٹی میں ملنا ہے، کیونکہ قیامت کا دن بھی آئے گا۔ اسے قبول کرو سلیمان، دنیا مثل خواب ہے سلیمان۔ محسوس ہونے والی ہوا، قدم رکھنے والی زمین، بہنے والا پانی، چلنے والی آگ، سب خواب ہے۔ اسے دائمی مت سمجھو۔ جو بھی کھو گیا اس خواب میں، یقیناً ہوش میں آئے گا ایک دن۔ کوئی شہنشاہ ہو یا ملکہ، موت کے آگے کسی کا زور نہیں۔ یہ سفاک مسیحا کسی کی بات نہیں سنتا، کسی کی نہیں مانتا، کسی کے آنسو اور آہیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ یہ سفاک مسیحا خود سر اور ضدی ہے۔ یہ کسی رشتے کو نہیں مانتا، کسی کے دکھ درد سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ یہ دنیا آب و گل فانی ہے سلیمان، موت کی حقیقت کو قبول کرو۔ سکندر ہو کہ جمشید، تارا ہو کہ چنگیز، حقیقت کی دنیا میں سب کو جانا ہے۔ پیدا ہوتے ہی جس تخت کا حقدار ہوا، جس تخت کا ولی عہد اور جانشی مقرر ہوا، مجھے اس تخت کے لائق آپ نے بنایا تھا والدہ۔ آپ نے مجھے آداب شاہی سکھائے، مجھے باوقار بنایا۔ آپ کی گراں قدر شفقت کے سائے تلے میں ہر فکر، ہر غم، ہر پریشانی سے آزاد رہا۔ میں اس بات سے بے خبر تھا کہ پیدائش کے بعد ایک موت میرا تعاقب کر رہی تھی۔ میری بے خبری کا سبب آپ تھیں والدہ۔ مجھے یقین تھا کہ وہ موت آپ کا سامنا کرنے سے گھبرائے گی، آپ موت کے وار کو ڈھال بنا کر روک لیں گی، اور یہی ہوا بعد میں۔ وہ بیش قیمت پوش جو عید سعید کے روز مجھے ارسال کی گئی، اگر والدہ آپ نہ ہوتی تو وہ پوش میرا کفن بن چکی ہوتی۔ آپ نے مجھے نئی زندگی عطا کی والدہ۔ والدہ، آپ کے اتنے احسان ہیں مجھ پر، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ آپ کی محبت کے گھنے پیڑ کی چھاؤں تلے میں ترک سلطنت کا 10واں سلطان بنا۔ اس دن آپ کی نظروں میں جھلکنے والی چمک اور خوشی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ والدہ، میری خاطر آپ نے جو خواب دیکھا، میری تخت نشینی کی صورت، اس کی تعبیر آپ کی آنکھوں نے دیکھی۔ میری تمکنت، میرا فخر، میرا غرور،
میرا وقار آپ تھی والدہ، میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں دنیا تسخیر کرنے نکلا تو یہ دنیا زمین کے مانند میرے پاؤں تلے بچھتی چلی گئی۔ آپ کی دعاؤں کے طفیل مجھے نت نئی فتوحات نصیب ہوئیں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری ہر نئی فتح پر آپ کی گردن کچھ اور بلند ہوتی گئی۔ میری فتوحات پر سب سے زیادہ شادمانی آپ کو ہوئی، میری فتوحات کو سب سے زیادہ آپ نے سراہا۔ لیکن اب یہ سوچتا ہوں والدہ، شہنشاہ نصف جہاں ہو کر بھی میں آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ آپ کی صحت یابی کے لیے میری تمام کوششیں غارت چلی گئیں۔ 3 بر اعظموں کا حکمران ہو کر بھی آپ کی موت کو شکست نہ دے سکا، آپ کو نئی زندگی نہیں دے سکا۔ مجھ سے زیادہ بے بس اور بے کس و لاچار شخص شاید پوری دنیا میں نہیں ہوگا۔ والدہ، آپ کے بعد میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرا انتظار کرنے والی آنکھیں، مجھے شادمان دیکھنے والی آنکھیں، مجھے فاتح عالم دیکھنے والی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ کاش کوئی مجھ سے میری سلطنت، میرا سب خزانہ لے لے اور مجھے میری والدہ کی آنکھیں لوٹا دے، وہ آنکھیں جو میری زندگی ہوا کرتی تھی کبھی، دنیا میں سب سے حسین آنکھیں۔ والدہ سلطان